ذاتی مکان کی تعمیر کے لیے پلاٹ، یعنی آپ نے پلاٹ لیا کہ گھر بنانا ہے اس پہ، یعنی بیچنا نہیں. نہیں، ذاتی استعمال کی اشیاء مثلا کار، فرنیچر، فریج، حفاظتی ہتھیار، گن وغیرہ یا مویشی خواہ کتنی ہی قیمت کے ہوں ان پر زکوٰۃ نہیں. چونکہ وسائل آمدنی یعنی زمین پر زکوٰۃ نہیں بلکہ وسائل آمدنی سے حاصل ہونے والی آمدنی پر زکوٰۃ ہے، لہذا کارخانے یا فیکٹری کی مشینری، ڈیری فارم کے مویشیوں اور کرائے پر دیے گئے مکانات وغیرہ پر زکوٰۃ نہیں ہوگی بلکہ ان سے حاصل ہونے والی آمدنی پر زکوٰۃ ہوگی. جیسے زمین پر زکوٰۃ نہیں بلکہ اس کی پیداوار پر زکوٰۃ ہے، سمجھ آ گئی؟ دکان پر زکوٰۃ نہیں بلکہ اس کے اندر پڑے مال اور اس کی آمدنی پر زکوٰۃ ہے. ٹھیک ہے. مکان کرائے پر دیا ہوا ہے، اس مکان پہ زکوٰۃ نہیں، اس کرایہ جب ہوگا اینولی آپ لیتے ہیں اس پر زکوٰۃ. وہ اشیاء جن پر زکوٰۃ واجب ہے. اب اس مال کی تفصیل ہے جس پر زکوٰۃ لگے گی. نمبر 1، الذهب والفضہ، سونا اور چاندی. سونے پر زکوٰۃ ہے. سونے کا نصاب 7.5 تولے یا 87 گرام 87 گرامز، اس سے کم پر زکوٰۃ نہیں. زکوٰۃ سونا یا سونے کی قیمت دونوں صورتوں میں ادا کرنا جائز ہے، چاہے گولڈ میں سے گولڈ نکال دیں یا اس کی قیمت دے دیں. سونے کی قیمت کا اندازہ موجودہ بھاؤ کے مطابق لگا کر زکوٰۃ دینی چاہیے. یعنی مثلاً 1 سال پہلے آپ نے 40,000 تولہ کے حساب سے زیور خریدا، جب سال گزرا تو وہ 60,000 کا ہو گیا. اب زکوٰۃ کس حساب سے دینی ہوگی؟ 60,000 کے حساب سے. ٹھیک ہے. چاندی پر زکوٰۃ ہے. چاندی کا نصاب 52.5 تولے یا 612 گرام ہے، اس سے کم پر زکوٰۃ نہیں. زکوٰۃ کی شرح بلحاظ وزن یا بلحاظ قیمت 2.5% ہے، 2.5%. سونے اور چاندی کے زیر استعمال زیورات پر بھی زکوٰۃ ہے. عمر ابن شعیب اپنے باپ سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے کہ ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی جس کے ہاتھ میں سونے کے 2 موٹے کنگن تھے. آپ نے اس سے فرمایا کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا کیا تجھے یہ پسند ہے کہ اللہ تجھے ان کے بدلے میں قیامت کے دن 2 کنگن آگ سے پہنائے؟ اس نے یہ سن کر دونوں کنگن اتار کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے سارا سال چوڑیاں پہنی تو آپ یہ کہیں چونکہ یہ میں پہنتی رہی اس لیے اس پہ زکوٰۃ نہیں. اس پر بھی زکوٰۃ ہے اور اس کی دلیل یہ حدیث ہے. دھات کے سکے، کوائنز، یہ کاغذ کی کرنسی چونکہ ہر وقت سونے یا چاندی سے تبدیل کی جا سکتی ہے، لہٰذا رائج الوقت کرنسی کا نصاب 87 گرام سونا یا 612 گرام چاندی، دونوں میں سے جس کی قیمت کم ہوگی اس کے برابر ہوگا، جس پر سال گزرنے کے بعد 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے. مثلا بینک میں آپ کے پیسے پڑے ہوئے ہیں جس کی ویلیو 7.5 تولے سونے یا 52.5 تولے چاندی کے برابر ہے. اب آپ اس کو کس کے اگینسٹ لیں گے؟ چاندی آج کل سستی ہے تو چاندی کے اگینسٹ جس کی قیمت کم ہوگی. اب اگر کسی کے پاس بینک میں اتنے پیسے 1 سال تک پڑے رہے ہیں تو وہ کیا کرے گا؟ 2.5% زکوٰۃ دے گا. آپ نے ادھار دیا اور آپ کو پتا ہے مل جانا ہے، ابھی سال گزر گیا تو آپ بے شک پیسہ اس کے پاس ہے زکوٰۃ دے دیں گے اپنی، لیکن آپ کسی ایسے کو پیسہ دے کے پھنس گئے جو بینک کرپٹ ہو گیا، جو دیوالیہ ہو گیا، اور آپ کو پتا ہے یہ کبھی بھی نہیں واپس ملنے والا، اس کے اوپر آپ کو کوئی زکوٰۃ نہیں دینی. ٹھیک ہے. ایک اور صورت یہ ہے کہ ایک شخص جس کو آپ نے دیا اور پہلے کئی عرصہ لگا کہ اس نے دینا کوئی نہیں، پھر اچانک ایک دن لے کر آ گیا، پھر اب آپ کو صرف 1 سال کی دینی ہوگی. زکوٰۃ کے لیے ملکیت ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. ملکیت ضروری ہے، اور ملکیت میں اگر وقتی طور پر آپ ڈس اون کر دیے جائیں تو آپ کی زکوٰۃ بھی ختم ہو جائے گی، لیکن اگر آپ کو دوبارہ مالک بنا دیا جائے تو دوبارہ زکوٰۃ شروع ہو جائے گی، اور اس دن سے ہوگی جس دن آپ کو دوبارہ مالک بنایا گیا. ٹھیک ہے. کبھی ایسے ہوتا ہے نا، سسرال والے ناراض ہو کر زیور لے لیتے ہیں اور پھر کچھ عرصے کے بعد واپس دے دیتے ہیں، تو جتنا عرصہ ان کے پاس رہا زکوٰۃ آپ پہ نہیں، جس دن سے آپ کو دوبارہ مل گیا آپ پہ زکوٰۃ پڑ گئی. یعنی اب ایک تیسری چیز ہے، ایک تو تھا سونا، بات آسان ہے، واضح ہے. دوسری ہے چاندی، دونوں کو ملایا نہیں جائے گا. تیسری ہے روپیہ پیسہ، اس کو کس کے ایکول کر کے دیں گے؟ چاندی کے. اب ہے مال تجارت، یعنی آپ نے جو انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں، چاہے پیسے کی شکل میں چاہے آپ کے دکان میں رکھی ہوئی چیزیں ہیں، تو ان کی آپ جو قیمت خرید ہے اس کو کیلکولیٹ کر کے اس کے مطابق آپ زکوٰۃ نکالیں. جو شیلف پہ چیزیں رکھی ہوئی، لیکن شیلفوں کی زکوٰۃ نہیں ہے، جو پنکھا لگا ہوا اس کی زکوٰۃ نہیں ہے، جو کارپیٹ بچھا ہوا اس کی زکوٰۃ نہیں.
ایک بات اور یاد رکھیے کہ جو چیز گرو کرتی ہے، سال تک باقی رہتی ہے اور اس کی قیمت بڑھتی ہے، یعنی اس کی ایک ویلیو، اس کی زکات ہے. مثلا شہد پر زکات ہے، ٹھیک، شہد پر زکات ہے. اسی طرح کھجور پر زکات ہے، کیونکہ کھجور ایک سال تک بھی رکھی جا سکتی. اب سونے پہ زکات ہے، کیونکہ سونا اگر آپ سال رکھیں گے تو وہ ہو سکتا ہے قیمت بڑھ جائے، کبھی گھٹ بھی جاتی، زکات کم دینی پڑتی، اس لیے فکر نہیں کرے. لیکن ہیرے جو ہیں، ہیرے جواہرات، عام طور پر ان کی قیمت کم ہوتی، ڈیٹیریٹ ہوتی ہے، یعنی خرید و فروخت میں فرق ہوتا ہے، اس لیے ان پر زکات نہیں ہے، الا کہ اپنی خوشی سے کوئی اپنے پاس جو اچھے مال کی چیزیں ہیں ان کے اوپر صدقہ دیتا رہے. مثلاً آپ نے جو سودا دکان میں ڈالا وہ سال کے شروع میں اس کی قیمت کم تھی یا زیادہ تھی، اور اچانک قیمتیں گر گئیں، جو کہ ہوتا نہیں کبھی، لیکن کبھی ایسا ہو بھی سکتا ہے، تو سال کے آخر میں جو قیمت بنتی ہے اس پہ زکات ہوگی. ٹھیک ہے، جب سال پورا ہو اس وقت کی ویلیو کے مطابق زکات دی جائے گی. زمین کی پیداوار میں سے گندم، جو، کشمش اور کھجور پر زکات ہے. حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درج ذیل 4 چیزوں میں زکات مقرر فرمائی ہے. نمبر 1 گندم، نمبر 2 جو، نمبر 3 کشمش اور نمبر 4 کھجور. اسے دارقطنی نے روایت کیا ہے. زمین کی پیداوار کے لیے زکات کا نصاب 5 وسق 725 کلو گرام ہے. اگر 720 کلو گرام ہے تب بھی زکات نہیں. اگر 1 کلو بھی کم ہے تو نہیں ہوگی، اور اگر 1 کلو بھی زیادہ ہو گئی تو آپ کی زکات پڑ جائے گی. اس وقت پریشان نہیں ہونا چاہیے، خوش ہو جانا چاہیے کہ شکر ہے ہم دینے والوں میں سے. حضرت عبداللہ بن عمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا جس زمین کو بارش یا چشمے پانی پلائیں یا زمین تر و تازہ ہو اس کی پیداوار سے 10واں حصہ زکات ہے، اور جس زمین کو کنویں کے ذریعے پانی دیا جائے اس میں 20واں حصہ زکات ہے. ایسا کیوں ہے؟ فرق کس چیز کا ہے؟ یعنی کہ کنواں خریدنے میں یا اس کو بنانے میں آپ کو پیسے لگے، ایکسپینسز آپ کے آ رہے ہیں. تو خلاصہ کیا ہے؟ نمبر 1، ہر چیز کی زکات الگ الگ شمار کرنا ہوگی، ہر چیز کی زکات الگ الگ استعمال کرنا ہوگی. سونا، چاندی، اونٹ، بکریاں اور کرنسی، اس میں سے ہر چیز الگ الگ اپنے نصاب پر پوری اتر جائے تو اس چیز کی زکات واجب ہوگی. ٹھیک ہے، کرنسی کو الگ ہی رکھا جائے گا. زکات کی کم سے کم رقم جو شرع کے مطابق ہے وہ لازم ہے. اگر کوئی اس سے بڑھ کے دینا چاہے تو پابندی نہیں، جتنی مرضی دے. جس پہ زکات نہیں وہ صدقہ دے سکتا ہے، جتنا چاہے دے. مشترکہ املاک ہو تو اس پر زکات کا کیا قصہ ہوگا؟ جس کا جتنے فیصد حصہ ہوگا، اگر اس حصے کے بعد وہ صاحب زکات نصاب کا مالک ہے اس پر اس کو زکات دینی ہوگی. یہ بھی ضروری ہے کہ جو چیز آپ کے ہاتھ میں وہ 1 سال تک آپ کے پاس رہے. ٹھیک ہے، جمع شدہ ہو، سال گزرے. جب کسی انسان کے پاس اتنا مال ہو جو نصاب کی حد کو پہنچتا ہو اور اس پر سال گزرے تو زکات واجب ہوتی ہے، خواہ یہ مال شادی کے لیے جمع کیا گیا ہو یا گھر کی تعمیر کے لیے رکھا گیا ہو یا کسی اور غرض سے. مثلا آپ پیسے جمع کر رہے ہیں بینک میں رکھے ہوئے کہ مثلا 1 کروڑ جمع ہو جائے تو پھر آپ مکان بنائیں گے، تو ہر سال اس کروڑ پر زکات آئے گی جب تک آپ اس کا مکان بنا نہیں لیتے. سونے اور چاندی کے زیر استعمال زیور پر بھی زکات ہے. ام سلمہ کہتی ہے میں سونے کا اوزا ایک زیور پہنا کرتی تھی. میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ بھی کنز کی تعریف میں آتا ہے؟ یعنی سونے کا زیور جو پہنتی تھی اس کے بارے میں انہوں نے پوچھا. آپ نے فرمایا جو مال اتنی مقدار کو پہنچ جائے جس پر زکات دینا لازم ہو جاتا ہے پھر اس کی زکات دی جائے تو وہ کنز نہیں ہوگا. تو اس میں حضرت اسما والی حدیث بھی رکھیے سامنے اور حضرت ام سلمہ والی کہ پہنا ہوا زیور ہے، اگر نصاب کی حد کو پہنچ گیا 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی تو زکات ہوگی. اگر اس سے کم ہے، پہنے یا نہ پہنے، تو پھر زکات نہیں ہے. زکات ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے دی جائے گی. اہم نقطہ یہ یاد رکھنے کا ہے. مثلا آپ 1 رمضان کو زکات دیتے ہیں تو ہر سال 1 رمضان کے دن زیور کی قیمت معلوم کیجئے. یعنی 1 ہفتے بعد دے رہے اور قیمت کم ہوگی، نہیں، آپ کو 1 رمضان ہی کی قیمت کے مطابق زکات دینی ہوگی. لیکن یہ نہیں کہ زکات کا مہینہ کوئی الگ مقرر ہے. جس دن سے آپ کسی مال کے مالک بنے ہیں وہ نصاب کی حد کو پہنچا ہوا ہے، 1 سال اس میں گزر گیا ہے، تو اس تاریخ کو آپ کو زکات دینی ہوگی جب 1 سال پورا ہو جائے. ٹھیک. لیکن اگر زمین سے آپ کو بہت ڈھیر سارا گولڈ مل گیا تو اس کے اوپر بھی سال انتظار کریں گے؟ وہ الگ سورس سے آیا ہے، یہ ماں باپ سے آیا ہے، وہ زمین سے آیا ہے. تو دونوں کا سورس الگ ہے، دونوں کا مقام بھی الگ ہوگا.